الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد والفجر ولیال عشر۔ پیارے بھائیو، چند دنوں کے بعد ہم ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قسم کھا رہا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ان دنوں سے مراد جو ہے ذی الحجہ کے پہلے دن ہے۔ نیکیوں کا موسم آ گیا پیارے بھائیو۔ نیکیوں کے کچھ موسم ہوتے ہیں، یہ بھی نیکیوں کے ایک موسم ہے جو کہ چند دنوں میں ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ آئیے ان کی پہلے فضیلت سنتے ہیں، اس کے بعد قربانی، اور اس کے بعد جو سوالات ہیں آپ کے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت 1133 ہے، اور سیدنا جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہترین دن یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اسی طرح دوسری حدیث جو کہ بخاری کی حدیث نمبر 959 ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت باقی دنوں میں جتنے بھی ہیں ان سے سب سے زیادہ پسند ہے، الا یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد پر گیا، شہید ہو گیا، وہاں پہ جان بھی گئی، مال بھی گیا، وہ تو افضل ہے، لیکن جو جہاد کر کے واپس آ گیا پھر بھی ان دنوں کی عبادت ان سے بھی افضل۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث میرے بھائی جو کہ مسلم کی حدیث نمبر 5446 ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور کوئی دن نہیں۔ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لہٰذا کثرت سے ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، اور اسی طرح تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو، اور اسی طرح جو ہے تحمید الحمدللہ کہو۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو، ان 10 دنوں میں عرفہ کے دن کی فضیلت، حج والا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3014 ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اظہار فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں ہی یوم النحر ہے اور یوم القر، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، سن کے جائیے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث نمبر 1,075 ہے، اور سیدنا عبداللہ بن کرت اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم دن جو ہے یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی والا پہلا دن۔ ثم یوم القہر، دوسرا دن کون سا ہے؟ جو دوسرا دن ہے یعنی 11 ذی الحجہ کو، اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر بھائی آگے چلتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر وہ بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی اونچی تکبیریں پڑھتے، ان کے ساتھ جب لوگ سنتے تو وہ بھی اونچی اونچی تکبیر پڑھتے، اور تکبیریں کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی سنت آج ختم ہو گئی ہے، بالکل کوئی کرتا ہی نہیں۔ اور میرے خیال میں کیا خیال ہے، اگر کچھ بازار میں اگر اونچی آواز سے کہنا شروع کر دے گا، میرے خیال میں پولیس والوں کو بلا لیں گے، پاگل ہو گئے شاید، کیونکہ یہ سنت ختم ہو گئی نا۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں، ان دنوں میں جو ہے 13 ذی الحجہ تک جو ہے جب سے عید شروع ہوتی ہے 3-4 دن یہ تکبیریں جو ہے پڑھتے رہنا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے انہی دنوں میں جو ہے عرفہ کا دن ہے، سیدنا ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، فرمائیے جو عرفہ کا روزہ، حج کا روزہ، ایک روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ رات کو جب سوئیں تو ذرا حساب کر کے سوئیں کہ کتنی آج گناہ کیے ایک دن میں۔ آپ لوگوں نے سن لیا کہ یہ دن بڑے اہم ہیں، تو اب ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے پسند ہے، اس میں سب سے پہلے روزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزہ رکھا کرتے تھے، 9 روزے جو ہے پہلی ذی الحجہ سے 9 تک، کیونکہ 10ویں کو تو عید ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 لوگوں کو افطاری کرانا، آپ کو پتا افطاری کرانا بڑا اجر ہے، روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے کہ ان دنوں میں جو ہے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن۔ اسی طرح پیارے بھائیو صدقہ و خیرات کیجیے ان دنوں۔ مراد کہنے کا کیا ہے کہ عام دنوں میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کو آپ مقدار بڑھا دیجیے۔ اسی طرح دعائیں کرنا، عام تھوڑا کم کرتے ہیں، زیادہ کر دیجیے، اور دعا ہو عبادت، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اسی طرح جو ہے توبہ، اس دنوں میں زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ توبہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، اور ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی استغفار ان دنوں میں زیادہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک
عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے تیرے اگر گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائی ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا، درود ابراہیمی پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو یہ درود شریف ہے اس کے پڑھنے سے ایک تو غم دور ہو جاتے ہیں، غم فکر پریشانی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو ان دنوں میں تکبیرات پڑھتے رہے، توحید ہے بھائی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، پوری تکبیر، پوری، یعنی میں پھر کہوں گا کہ پوری ہماری جو ہے عبادات توحید پر مشتمل ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی قرآن کریم کی تلاوت اس میں زیادہ مقدار پڑھ دیں، عام دنوں میں تھوڑا پڑھتا آدمی زیادہ پڑھیں۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزے جو ہیں قیامت والے دن آپ کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح پیارے بھائی فرض نمازوں کے ساتھ نوافل، بہت سارے لوگ عصر سے پہلے سنتے نہیں، پڑھتے 4 سنتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور بھی سنتے، نوافل زیادہ پڑھیں، اور قیامت کے دن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا حدیث قدسی ہے، وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ ایک نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، نفل عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان بندہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی بیمار کی بیمار پرسی، بہت سارے لوگ یار کچھ لے کے جانا پڑے، کچھ نہ لے کے جائیں، دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو صبح بیمار کی پرسی کرتا ہے اور جو شام کو ہو جاتا ہے 70,000 شام سے لے کر صبح تک کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی لوگوں کی مدد کرنا خیر الناس، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو لوگوں کا جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں جو ہے قربانی خوشی خوشی کیجیے، ابو الانبیاء ابراہیم ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ان کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے، اس لیے خوشی خوشی قربانی کیجیے۔ اسی طرح پیارے بھائی حج، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اسی طرح پیارے بھائی قربانی کا ارادہ رکھنے والے 2 کام کرنے ہیں، وہ 2 کام کون سے کرنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 5897 ہے اور ترمذی کی حدیث نمبر 1523 ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جس نے قربانی کرنی ہے، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال یہ کٹا لے، پھر اس کے بعد جس دن اس کی قربانی مکمل ہوگی اس دن جو ہے وہ بال کٹا سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ گھر والے اگر وہ بھی رک جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے بھائی، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں، ٹھیک ہے پیارے بھائیو۔ اسی طرح یہ یاد رکھیے میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ میت کی طرف سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ وصیت کر گیا ہے، مثلا میرے والد صاحب وصیت کر گئے تھے کہ بھائی ہر سال قربانی کرنی تو پھر میں کروں گا، ان کا مال ہے تو ان کے مال میں سے کروں گا، اور اگر میرے پاس ان کا مال نہیں ہے تو میرے پاس جو مال وغیرہ ہے وہ ان سے میں کروں گا۔ لیکن ہمیں ایک بات یہ چیز نہیں ملتی کہ اسپیشل طور پر خاص کسی مرنے والے کی طرف سے قربانی کی جائے، یہ ہمیں چیز نہیں ملتی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، حضرت خدیجہ ان کی بیوی فوت ہوئی، بیٹے بیٹیاں چچے فوت ہوئے، کسی کی طرف بلکہ وہ جمیع آئے قسم پوری اس میں نیت کر لیتے کہ تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے قربانی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی الحجہ سے لے کر اور 9 ذی الحجہ تک یہ 9 روزے رکھا کرتے تھے، 9 روزے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2437 ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں سیدہ حفظہ کہ یہ 9 روزے جو ہے آپ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے بھائی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عرفہ کا روزہ جو ہے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک روزہ اور 2 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔